الله الرحمن الرحيم. وأما تقييد الفعل بمفعول ونافه فلتربية الفائدة فالمقيد في كان زيد منطلقا هو منطلقا ما كان، وأما تركه فلمانع منها. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسند کے احوال بیان ہو رہے ہیں، تو مسند کے احوال میں سے ایک حال، مسند کے احوال میں سے ایک حال یہ ہے کہ جب مسند فعل یا شبہ فعل ہو تو اس کو مفعول مطلق، مفعول بہ، مفعول معہ، مفعول فیہ، مفعول لہ، حال، تمییز اور مستثنیٰ، ان میں سے بعض کے ساتھ یا ان تمام کے ساتھ جو ہے وہ مقید کر دیا جاتا ہے۔ مسند جب فعل ہو یا شبہ فعل ہو تو اس کو جو ہے وہ مفعول مطلق، مفعول بہ، مفعول فیہ، مفعول معہ، مفعول لہ، حال، تمییز اور مستثنیٰ، ان تمام کے ساتھ یا ان میں سے بعض کے ساتھ جو ہے اس کو مقید کر دیا جاتا ہے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ مسند فعل یا شبہ فعل کو ان منصوبات میں سے تمام کے ساتھ یا ان میں سے بعض کے ساتھ جو مقید کیا جاتا ہے تو یہ کب کیا جاتا ہے؟ یہ کب کیا جاتا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جب فائدہ میں اضافہ کرنا مقصود ہو، جب فائدہ میں اضافہ کرنا مقصود ہو، فائدے کو بڑھانا مقصود ہو، فائدہ کے اندر جو ہے وہ زیادتی کرنا مقصود ہو، تو اس وقت مسند فعل یا شبہ فعل کو ان منصوبات میں سے تمام کے ساتھ یا بعض کے ساتھ کیا کر دیا جاتا ہے؟ مقید کر دیا جاتا ہے، مقید کر دیا جاتا ہے۔ مثلا ایک شخص جو ہے وہ کہتا ہے جلستو، میں بیٹھا، تو متکلم کے جلستو کہنے سے مخاطب کو اس بات کا علم تو ہو گیا ہے کہ متکلم بیٹھا ہے، متکلم کیا ہے؟ بیٹھا ہے۔ لیکن اگر متکلم جو ہے وہ مفعول مطلق نوعی آگے ذکر کرتا ہے، مفعول مطلق نوعی آگے ذکر کرتا ہے اور کہتا ہے جلستو جلسۃ القاری، کہ میں قاری کے بیٹھنے کی طرح بیٹھا، میں قاری کے بیٹھنے کی طرح بیٹھا، تو ظاہر بات ہے اب جلسۃ القاری کہنے کی وجہ سے فائدہ کے اندر کیا ہو گیا ہے؟ اضافہ ہو گیا ہے، فائدہ میں اضافہ ہو گیا ہے۔ مخاطب کو یہ پتہ چل گیا ہے کہ متکلم جو بیٹھا ہے وہ قاری، ایک طالب علم جو استاذ کے سامنے پڑھتا ہے بیٹھ کر، جس طرح وہ باادب ہو کر اور دوزانو ہو کر بیٹھتا ہے، اسی طریقہ سے جو ہے یہ متکلم بھی بیٹھا ہے۔ جلستو جلسۃ القاری، کہ میں بیٹھا قاری کے بیٹھنے کی طرح، جس طرح قاری اور طالب علم بیٹھتا ہے میں ویسے بیٹھا ہوں۔ تو محض جلستو کہنے سے فائدہ میں اضافہ نہیں ہوا تھا، لیکن جب مفعول مطلق آگے ذکر کر دیا، اس فعل کو مفعول مطلق تاکہ مفعول مطلق نوعی کے ساتھ کیا کر دیا؟ مقید کر دیا، تو فائدہ میں کیا ہو گیا؟ اضافہ ہو گیا، فائدہ میں اضافہ ہو گیا۔ اسی طرح جو متکلم ہے وہ کہتا ہے ضربت، میں نے مارا، میں نے مارا، تو اس سے مخاطب کو اس بات کا علم حاصل ہو گیا ہے کہ متکلم نے مارا ہے، متکلم نے مارا ہے۔ اب جب متکلم یہ کہتا ہے ضربت زیدن، ضربت زیدن، کہ میں نے زید کو مارا، میں نے زید کو مارا ہے، تو اب فائدہ کے اندر کیا ہو گیا؟ اضافہ ہو گیا، فائدہ میں اضافہ ہو گیا، کیونکہ پہلے یہ معلوم نہیں تھا بھئی کس شخص کو مارا ہے، کس شخص کو، تو ضربت زیدن کہنے سے وہ زید جو ہے متعین ہو گیا ہے کہ متکلم نے کس کو مارا ہے؟ زید کو مارا ہے، تو فائدہ کے اندر کیا ہو گیا؟ اضافہ ہو گیا، فائدہ جو ہے وہ بڑھ گیا، فائدہ۔ تو یہاں ضربت جو فعل مسند تھا
اس کو مفعول بھی زیدن کے ساتھ کیا کر دیا گیا؟ مقید کر دیا گیا فائدہ میں اضافہ کرنے کے لیے۔ اسی طرح اگر متکلم جو ہے وہ یوں کہتا ہے سمتو، کیا کہتا ہے؟ سمتو، میں نے جو ہے وہ روزہ رکھا، میں نے روزہ رکھا، تو اس سے مخاطب کو متکلم کے روزہ رکھنے کا علم حاصل ہو گیا، اس کو یہ پتہ چل گیا کہ اس نے روزہ رکھا ہے، اس کو یہ خبر مل گئی ہے، لیکن اس نے جو ہے وہ کس دن روزہ رکھا ہے اس کا علم اس کو نہیں ہوا، اس کا علم اس کو نہیں ہوا۔ لیکن جب وہ یوں کہہ دیتا ہے صمت یوم الجمعۃ، کہ میں نے جمعہ کے دن جو ہے وہ روزہ رکھا ہے، تو فائدہ میں کیا ہو گیا ہے؟ اضافہ ہو گیا ہے، فائدہ میں اضافہ ہو گیا ہے۔ اسی طرح اگر متکلم جو ہے وہ کہتا ہے جلستو، کیا کہتا ہے؟ جلستو، کہ میں بیٹھا ہوں، میں بیٹھا ہوں، ہاں میں بیٹھا، تو مخاطب کو متکلم کے بیٹھنے کا علم حاصل ہوا، اس کو یہ پتہ چلا کہ اس نے مجھے اپنے بیٹھنے کی خبر دی ہے، لیکن جب متکلم نے یوں کہا جلستو امام الروضۃ الشریفۃ، کہ میں روضہ شریفہ کے سامنے بیٹھا، میں روضہ شریفہ کے سامنے بیٹھا، میں روضہ شریفہ کے سامنے بیٹھا ہوں، تو اس سے جو ہے وہ فائدہ میں کیا ہو گیا؟ اضافہ ہو گیا۔ مخاطب کو یہ پتہ چل گیا کہ متکلم جو ہے وہ روضہ انور کے سامنے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ پاک کے سامنے جو ہے وہ بیٹھا ہے۔ اسی طرح جو ہے اگر متکلم جو ہے وہ کہتا ہے قمت، میں کھڑا ہوا، میں کھڑا ہوا، تو مخاطب کو متکلم کے اس بات یہ خبر دینے کا علم حاصل ہو گیا ہے کہ متکلم جو ہے وہ کھڑا ہوا ہے، متکلم کھڑا ہوا ہے، لیکن اگر متکلم جو ہے وہ یوں کہتا ہے قمت اکراما لاستاذ، قمت اکراما لاستاذ، کہ میں استاذ گرامی کے اکرام کے لیے کھڑا ہوا ہوں، میں استاد گرامی کی تعظیم کے لیے کھڑا ہوا ہوں، تو اس سے فائدہ میں کیا ہو گیا ہے؟ اضافہ ہو گیا۔ پہلے پتہ نہیں تھا وہ کھڑا ہوا ہے کس مقصد کے لیے کھڑا ہوا ہے، وہ کس مقصد کے لیے جو ہے وہ کھڑا ہوا ہے، لیکن جب اس نے اکرام استاذ کہہ دیا تو اس سے اس کھڑا ہونے کی علت بھی معلوم ہو گئی کہ وہ استاد محترم کے اکرام کے لیے، ان کی تعظیم کے لیے کیا ہے؟ کھڑا ہوا ہے۔ اسی طرح جو ہے متکلم جو ہے وہ یہ کہتا ہے جا البرد، جا البرد، کہ سردی آ گئی، سردی آ گئی، تو ظاہر بات ہے اس جملہ سے مخاطب کو اس بات کا علم حاصل ہوا ہے کہ متکلم جو ہے وہ سردی کی آنے کی خبر دے رہا ہے، سردی کی آنے کی خبر دے رہا ہے، لیکن ساتھ اگر وہ یوں کہتا ہے جا البرد والجبات والجبات، تو اس سے جو ہے فائدہ کے اندر کیا ہو گیا ہے؟ اضافہ ہو گیا ہے، فائدہ کے اندر اضافہ ہو گیا ہے۔ اسی طرح متکلم جو ہے وہ یہ کہتا ہے جا زیدن، جا زیدن، تو مخاطب کو ہے اس بات کا علم حاصل ہوا کہ زید کیا ہے؟ آیا ہے، مخاطب کو اس بات کا فائدہ حاصل ہوا ہے کہ زید جو ہے وہ متکلم جو ہے وہ زید کے آنے کی خبر دے رہا ہے، متکلم زید کے آنے کی خبر دے رہا ہے، لیکن جب ساتھ یوں کہا جا زید راکبا، مسند کو حال کے ساتھ کیا کر دیا؟ مقید، مسند کو حال کے ساتھ کیا کر دیا ہے؟ مقید کر دیا ہے، تو فائدہ میں کیا ہو گیا ہے؟ اضافہ ہو گیا ہے، اسے پتہ چل گیا کہ زید جو ہے وہ سوار ہونے کی حالت میں آیا ہے، کیا ہے؟ زید سوار ہونے کی حالت میں آیا۔ جب زید جا زید کہا تو پتہ تو نہیں تھا نا سوار ہو کر آیا، پیدل آیا، کیسے آیا ہے، لیکن جب جا زید راکبا کہہ دیا تو فائدے میں اضافہ ہو گیا، پتہ چل گیا کہ وہ سوار ہو کر آیا ہے، کیا ہے؟ سوار ہو کر آیا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جو ہے متکلم جو ہے وہ طابہ زیدن کہتا ہے، طابہ زیدن کہتا ہے کہ زید کیا ہے؟ اچھا ہے، زید اچھا ہے، تو اس کو مخاطب کو اس بات کا علم حاصل ہوا کہ زید اچھا ہے، اور متکلم زید کے اچھا ہونے کی خبر دے رہا ہے، لیکن جب طابہ زید نفسا کہا، طابہ زید نفسا، ہاں جو
مسند فعل تھا اس کو تمییز کے ساتھ کیا کر دیا؟ مقید. نفسن تمییز ہے نا جی، تو مسند کو تمییز کے ساتھ کیا کر دیا؟ مقید کر دیا. تو اس کے اندر فائدہ میں کیا ہو گیا؟ اضافہ ہو گیا. پتہ چل گیا کہ جو زید اچھا ہے تو اپنی ذات کے اعتبار سے کیا ہے؟ اچھا ہے. ہاں، کیونکہ اچھا ہونے کی کئی صورتیں ہو سکتی ہیں کہ زید اچھا ہے علم کے اعتبار سے اچھا ہے. ہاں جی، زید اچھا ہے باپ ہونے کے اعتبار سے کیا ہے؟ اچھا ہے. زید اچھا ہے ذات کے اعتبار سے اچھا ہے. جب دعوت طابہ زید علما کہیں گے تو پھر پتہ چل جائے گا کہ علم کے اعتبار سے اچھا ہے. جب طابہ زید ابن کہیں گے تو پتہ چل جائے گا کہ باپ کے اعتبار سے کیا ہے؟ جب طابہ زید نفسن کہیں گے تو پتہ چل جائے گا وہ نفس اور ذات کے اعتبار سے کیا ہے؟ اچھا ہے. بہرحال جب آپ نے تمہید کے ساتھ جو ہے وہ فعل کو کیا کیا؟ مقید کیا تو فائدہ میں کیا ہو گیا؟ اضافہ ہو گیا. اسی طرح جو ہے لا احب، متکلم نے کہا لا احب، میں محبت نہیں کرتا ہوں، میں محبت نہیں کرتا ہوں. اس سے تو صرف اس بات کی خبر ملی ہے کہ جو متکلم ہے وہ محبت نہیں کرتا، جو متکلم ہے وہ محبت نہیں کرتا. لیکن جب اس نے آگے جو ہے وہ مستثنیٰ کو ذکر کیا اور یوں کہا لا احب الا صالحین، لا احب الا صالحین، تو اس میں فائدہ میں کیا ہو گیا؟ اضافہ ہو گیا. مسند کو جب مستثنیٰ صالحین کے ساتھ کیا کیا؟ مقید کیا تو فائدہ میں اضافہ ہو گیا. فائدہ جو ہے وہ بڑھ گیا اور پتہ چل گیا کہ جو متکلم ہے وہ صرف اور صرف صالحین سے محبت کرتا ہے، صالحین کے علاوہ جو لوگ ہیں ان سے محبت نہیں کرتا ہے. بہرحال یہ بات معلوم ہو گئی کہ جب مسند جو ہے وہ فعل یا شبہ فعل ہو تو اس کو منصوبات میں سے تمام کے ساتھ یا ان میں سے بعض کے ساتھ جو مقید کیا جاتا ہے تو وہ فائدہ میں اضافہ کے لیے کیا جاتا ہے. فائدہ میں اضافہ کرنے کے لیے، فائدہ کے اندر زیادتی کرنے کے لیے جو ہے وہ مسند فعل یا شبہ فعل کو ان منصوبات کے ساتھ مقید کیا جاتا ہے. اب یہاں پر جو ہے وہ ایک اعتراض ہے، یہاں پر ایک اعتراض ہے جس اعتراض کا جواب مصنف رحمہ اللہ نے دیا ہے. اعتراض یہ پیدا ہوتا ہے کہ اے مصنف صاحب، آپ نے یہ فرمایا ہے کہ جب مسند فعل یا شبہ فعل ہو تو اس کو منصوبات کے ساتھ جو مقید کیا جاتا ہے تو یہ فائدہ میں اضافہ کرنے کے لیے ہوتا ہے. یہ فائدہ میں اضافہ کرنے کے لیے ہوتا ہے. ہم آپ کو ایسی مثال جو ہے وہ دکھا دیتے ہیں کہ جس کے اندر مسند فعل کو وہ مفعول بہ کے ساتھ مقید کیا گیا ہے، مسند فعل کو مفعول بہ کے ساتھ مقید کیا گیا ہے، لیکن وہ فائدہ میں اضافہ کے لیے نہیں ہے. وہ فائدہ میں اضافہ کے لیے نہیں ہے. جیسے کانا زید منطلقا، کانا زید منطلقا، اس مثال کے اندر جو کانا ہے یہ فعل ناقص ہے، زید اس کا اسم ہے اور منطلقا جو ہے اس کی خبر ہے. اور آپ اس بات کو جانتے ہیں کہ افعال ناقصہ کی جو خبر ہوتی ہے وہ مفعول بہ کے مشابہ ہوتی ہے. وہ کیا ہوتی ہے؟ مفعول بہ کے مشابہ ہوتی ہے. تو یہاں کانا فعل ناقص اور منطلقا اس کی خبر جو مفعول بہ کے مشابہ ہے، تو یہاں کانا فعل ناقص کو منطلقا کے ساتھ مقید کیا گیا ہے، مفعول بہ کے ساتھ مقید کیا گیا ہے، لیکن یہ فائدہ میں اضافہ کے لیے نہیں ہے. یہ فائدہ میں اضافہ کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ اصل فائدہ حاصل کرنے کے لیے ہے. یہ کیا ہے؟ اصل فائدہ حاصل کرنے کے لیے ہے، فائدہ میں اضافہ کے لیے نہیں ہے. کیونکہ بھئی اگر آپ منطلقا کو ہٹا دیں اور صرف یوں کہیں کانا زیدن، کانا زیدن کہیں تو اس کا معنی ہوگا کہ زید تھا. اب زید کیا تھا؟
وہ بیٹھا تھا، کھڑا تھا، ٹھیک ہے، جوان تھا، وہ کیا تھا اس بات کی کوئی خبر نہیں ہے۔ تو اب اس مثال کے اندر جب تک آپ منطلقاً کو ذکر نہیں کرتے تب تک جو ہے وہ اصل فائدہ حاصل نہیں ہوتا۔ اصل فائدہ حاصل نہیں ہوتا۔ منطلقاً کو ذکر کرتے ہیں تو پھر معنی ہوتا ہے کہ زید چلنے والا تھا، زید چلنے والا تھا۔ تو منطلقاً کو جب ذکر کیا تو اس سے ہمیں اصل فائدہ حاصل ہوا، اس سے ہمیں اصل فائدہ حاصل۔ ہاں فائدہ میں اضافہ نہیں ہوا۔ پہلے اصل چیز حاصل ہوتی ہے، پہلے فائدہ حاصل ہوتا ہے، پھر اس میں اضافہ کیا جاتا ہے، پھر اس میں اضافہ کیا جاتا ہے۔ تو یہاں پر تو منطلقاً کے بغیر اصل فائدہ ہی حاصل نہیں ہوتا۔ تو اس سے ہمیں اس تفصیل سے ہمیں یہ بات پتہ چل گئی کہ اس مثال کے اندر کانا کو جو منطلقاً کے ساتھ مقید کیا گیا ہے تو یہ فائدہ میں اضافہ کرنے کے لیے نہیں ہے بلکہ اصل فائدہ حاصل کرنے کے لیے ہے۔ اور آپ نے تو یہ بات کر دی ہے کہ جب مسند فعل یا شبہ فعل ہو تو اس کو منصوبات میں سے کسی منصوب کے ساتھ جب مقید کرتے ہیں تو فائدہ میں اضافہ کے لیے ہوتا ہے، وہ فائدہ میں اضافہ کے لیے ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو اس اعتراض کا جواب دیتے ہوئے مصنف رحمہ اللہ نے فرمایا ہے کہ بھئی یہاں پر جو کانا ہے، یہاں پر جو کانا ہے اس کو منطلقاً کے ساتھ مقید نہیں کیا گیا ہے، یہاں پر کانا کو منطلقاً کے ساتھ بلکہ یہاں پر جو منطلقاً ہے اس کو کانا کے ساتھ مقید کیا گیا ہے، یہاں پر جو منطلقاً ہے اس کو کانا کے ساتھ مقید کیا گیا ہے۔ اور ٹھیک ہے، تو گویا یہ جو مثال ہے وہ مسند فعل یا شبہ فعل کو منصوبات کے ساتھ مقید کرنے کے قبیل سے نہیں ہے۔ یہ والی جو مثال ہے وہ مسند فعل یا شبہ فعل کو منصوبات میں سے کسی منصوب کے ساتھ مقید کرنا کی قبیل سے نہیں ہے، بلکہ یہ جو مثال ہے یہ تو ہے کہ مسند کو فعل کے ساتھ مقید کیا جائے۔ کیا کیا جائے؟ مسند کو فعل کے ساتھ جو ہے وہ مقید کیا جائے۔ لہذا جب یہ مثال جو ہے وہ مسند فعل یا شبہ فعل کو منصوبات میں سے کسی منصوب کے ساتھ مقید کرنے کے قبیل سے نہیں ہے تو آپ اس مثال کو لے کر اعتراض بھی نہیں کر سکتے، آپ اس مثال کو لے کر اعتراض بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ یہاں پر تو بھئی کانا کو منطلقاً کے ساتھ مقید ہی نہیں کیا گیا بلکہ منطلقاً کو کانا کے ساتھ کیا کیا گیا ہے؟ مقید کیا گیا ہے، کیونکہ کانا کے بغیر زید منطلق، زید اس کا معنی یہ بنتا ہے کہ زید چلنے والا ہے، زید چلنے والا ہے۔ اب یہ جو ہے وہ زمانے نسبت پر دلالت نہیں کر رہا، زمانے بس اتنا پتہ چل رہا ہے کہ چلنے کا ثبوت زید کے لیے ہے۔ کیا ہے؟ چلنے کا ثبوت زید کے لیے ہے۔ چلنے کا ثبوت زید کے لیے ہے۔ آیا وہ چلنے کا ثبوت جو زید کے لیے ہے وہ زمانہ ماضی میں تھا، زمانہ حال میں ہے یا آئندہ زمانہ میں ہوگا، اس بات کا علم نہیں تھا۔ لیکن جب کانا زید منطلقاً کہہ دیا تو اب جو منطلقاً جو ہے یہ زمانہ ماضی کے ساتھ کیا ہو گیا؟ مقید ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ زمانہ ماضی کے ساتھ مقید ہو گیا، اور اس سے پتہ چل گیا کہ چلنے کا جو ثبوت زید کے لیے ہے وہ زمانہ ماضی میں تھا۔ کیا تھا؟ زمانہ ماضی میں تھا۔ تو گویا کانا زید منطلقاً جو ہے یہ زید منطلق فی الزمان الماضی اس طاقت میں ہے، اس قوت میں ہے۔ اور ٹھیک ہے، کانا زید منطلقاً کہو یا زید منطلق فی الزمان الماضی کہو، دونوں کا معنی ایک ہی بنتا ہے کہ زید گزشتہ زمانہ میں کیا تھا؟ چلنے والا تھا۔ ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد وَأَمَّا تَرْكُهُ فَارِمَانِعٍ مِّنْهَا، اس عبارت سے مصنف رحمہ اللہ جو ہیں انہوں نے مسند کے احوال میں سے ایک اور حال کو بیان فرمایا ہے، مسند کے احوال میں سے ایک اور حال کو جو ہے وہ بیان فرمایا ہے۔ فرمایا کہ جب مسند جو ہے وہ فعل یا شبہ فعل ہو، مسند جب فعل یا شبہ فعل ہو تو اس کو منصوبات کے ساتھ مقید کرنے کو کبھی ترک بھی کر دیا جاتا ہے،
مسند فعل یا شبہ فعل ہو تو اس کو منصوبات کے ساتھ مقید کرنے کو کبھی ترک کر دیا جاتا ہے، مقید نہیں کیا جاتا، مقید کرنے کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ اب سوال ہوگا بھئی مسند جب فعل یا شبہ فعل ہو تو اس کو منصوبات کے ساتھ مقید کرنے کو ترک جو ہے وہ کیوں کیا جاتا ہے؟ ترک کیوں کیا جاتا ہے؟ ترک کب کیا جاتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ بھئی جب فائدہ میں اضافہ کرنے سے کوئی چیز ماننے ہو، جب فائدہ میں اضافہ کرنے سے کوئی مانع موجود ہو، کوئی رکاوٹ موجود ہو، تو اس وقت جو ہے وہ مسند فعل یا شبہ فعل کو منصوبات کے ساتھ مقید کرنے کو چھوڑ دیا جاتا ہے، ترک کر دیا جاتا ہے، مقید نہیں کیا جاتا، مقید نہیں کیا جاتا۔ مثال کے طور پر جو ہے وہ فرصت اور وقت جو ہے اس کے گزر جانے کا خوف ہو، فرصت و وقت کے گزر جانے کا جو ہے وہ خوف ہو، مقام اور وقت کی جو ہے وہ تنگی ہو، تو اس وجہ سے پھر کیا کر دیا جاتا ہے؟ مسند کو منصوبات کے ساتھ مقید کرنے کو کیا کر دیا جاتا ہے؟ ترک کر دیا جاتا ہے، ترک کر دیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، مثلا متکلم جو ہے وہ یوں کہہ دیتا ہے کہ الصید محبوس، کہ زید جو شکار ہے وہ قید میں آ گیا ہے، شکار قید میں آ گیا ہے، ہاں قید میں آ گیا ہے۔ آگے وہ دوسرے جو منصور کو ذکر نہیں کرتا، یہ نہیں کہتا کہ وہ جال کے اندر پھنس گیا، جال کی قید میں آ گیا ہے، جال کی ہاں یہ جال کی قید جو اس کو کیا کر دیتا ہے؟ وہ چھوڑ دیتا ہے، اس کو چھوڑ دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، اور اسی طرح جو ہے کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ متکلم جو ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ جو سامعین ہیں، جو مخاطبین ہیں، جو سامعین ہیں، مخاطبین ہیں، وہ منصوبات اور مقیدات پر جو ہے وہ مطلع نہ ہوں، منصوبات اور مقیدات پر مطلع نہ ہوں، تو اس صورت میں بھی کیا کر دیتا ہے وہ فعل یا شبہ فعل کو منصوبات اور مقیدات کے ساتھ جو ہے وہ مقید کرنے کو ترک کر دیتا ہے، مقید کرنے کو ترک کر دیتا ہے، چھوڑ دیتا ہے۔ اور ٹھیک ہے، مثال کے طور پر دیکھو نا بھائی، متکلم جو ہے اس نے مارا ہے زید کو، کیا ہے؟ متکلم نے زید کو مارا ہے، لیکن وہ یہ چاہتا ہے کہ اگر میں زید جو مفعول بہ ہے اس کو اپنے کلام کے اندر ذکر کروں گا تو اس سے زید کی کیا ہو جائے گی؟ توہین ہوگی، زید کی توہین ہو جائے گی، اور وہ یہ چاہتا ہے کہ یہ زید کی توہین جو ہے وہ سامعین، زید کو جو مارا گیا ہے اس سے اس کی توہین ہونی ہے، تو جو سامعین ہیں اس پر واقف نہ ہو سکیں، اس پر مطلع نہ ہو سکیں، وہ صرف کہہ دیتا ضربتو، کیا کہہ دیتا ہے؟ ضربتو کہہ دیتا ہے، آگے زیدن کا ذکر نہیں کرتا، کیونکہ اگر وہ کہتا ضربتو زیدن، میں نے زید کو مارا ہے، تو اس سے پھر سامعین کے سامنے جو ہے وہ زید کی جو کیا ہونی تھی؟ توہین اور انسلٹ ہونی تھی، تو اس نے کہہ دیا ضربتو، میں نے مارا، بس آگے زیدن جو مفعول بہ تھا اس کو ذکر نہیں کیا، اس کے ساتھ اس فعل کو مقید کرنے کو کیا کر دیا؟ ترک کر دیا، تاکہ جو مخاطبین اور سامعین ہیں اس پر مطلع نہ ہو سکیں، اس پر مطلع نہ ہو سکیں کہ متکلم نے کس کو مارا ہے، کس کو مارا ہے۔ ٹھیک ہے، اسی طرح کبھی جو ہے وہ مقیدات کو اس وجہ سے وہاں ذکر نہیں کیا جاتا، فعل یا شبہ فعل کو مقیدات کے ساتھ مقید کرنے کو جو ہے وہ ترک کر دیا جاتا ہے کہ جو متکلم ہوتا ہے اس کو مقیدات کا علم ہی نہیں ہوتا، اس کو مقیدات کا علم نہیں، ظاہر بات ہے جب متکلم کو مقیدات کا علم ہی نہیں ہے پھر وہ مقید کیسے کر سکتا ہے؟ مقید کیسے کر سکتا ہے؟ متکلم نے کسی کو مارا تھا، متکلم نے کسی کو مارا تھا، لیکن اس کو یہ خبر نہیں رہی، وہ بالکل بھول ہی گیا کہ میں نے کیا مارا ہے، کس کو مارا ہے، میں نے کس کو مارا ہے۔ اب وہ ضربتو کہہ دیتا ہے کہ میں نے مارا، میں نے
اب اس نے یہاں پر ضربت فعل کو مفعول بھی کے ساتھ مقید جو ہے وہ کیوں نہیں کیا بھلا؟ اس وجہ سے نہیں کیا کہ اس کو پتہ ہی نہیں، علم ہی نہیں ہے، اس کو علم ہی نہیں ہے کہ میں نے کس کو مارا ہے۔ تو کبھی جو ہے وہ جو متکلم ہوتا ہے اس کو مقیدات کا علم نہیں ہوتا، مقیدات کا علم نہ ہونے کی وجہ سے جو ہے وہ کیا کر دیا جاتا، اپنا وہ فعل کو جو ہے وہ مفعول بھی کے ساتھ مقید کرنے کو کیا کر دیا جاتا ہے، ترک کر دیا جاتا ہے، اپنا وہ مقیدات کے ساتھ مقید کرنے کو ترک کر دیا جاتا ہے علم نہ ہونے کی وجہ سے۔